حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 سے لے کر کے آیت نمبر 14 تک کی تلاوت کی گئی. سورہ احزاب 21ویں پارے سے شروع ہو کر کے 22ویں پارے پر ختم ہوتی ہے، اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 ہے اور یہ مدنی سورہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا اور 2 جنگ کا تذکرہ کیا جو ایک ساتھ آیا، ایک غزوہ احزاب اور ایک غزوہ بنی قریظہ. تو آج انشاءاللہ جو ہے ہم سیرت النبی کا سلسلہ وار جو مطالعہ کر رہے ہیں، تو الحمدللہ 15 پروگرام ہو چکے ہیں، یہ 16واں پروگرام ہے اور 23 پروگرام پہ انشاءاللہ یہ ختم ہوگا. تو ابھی 8 پروگرام باقی ہے جس میں سے آج 1 ہو جائے گا، پھر 7 باقی. 23 اس لیے ہم ٹارگٹ بنائے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی جو ہے وہ 23 سال ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے ایک نسبت جڑ جائے گی تو وہ جو ہے ایک ایسٹ تیار ہو جائے گا. ابھی ہم لوگ جو پہنچے تھے غزوہ بنو نذیر تک، جو 4تھے سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو 3 کام جو پہلے کیے، مسجد نبوی بنوائے، پھر یہودیوں سے معاہدہ کیے اور انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ہے برادرہڈ قائم کیے. پھر اس کے بعد جو ہے 2 ہجری 17 رمضان کو جنگ بدر پیش آئے. اس کے بعد 3 ہجری شوال میں جو ہے جنگ احد. پھر جو ہے 4تھے شوال میں جو ہے غزوہ بنو نذیر. یہود کی جو 3 قبیلے تھے تو اس میں آپ جان لیجئے کہ جنگ بدر کے بعد ہی جو ہے بنو قینقاع والوں نے جو ہے غلطی کی تو اس کو سزا کے طور پر جو ہے مدینے سے نکال دیا گیا اور وہ جا کر کے جمع ہو گئے خیبر میں. اور خیبر جو ہے پہلے سے ہی جو ہے یہودیوں کا گڑھ تھا، اور مدینہ بھی تھا، لیکن جو لوگ مدینہ سے نکلتے تھے تو وہ وہاں پہنچ جاتے تھے. پھر جنگ احد کے بعد جو ہے بنو نذیر والے نے غلطی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دھوکے سے نعوذ باللہ مارنے کی کوشش کیے تو اس میں پکڑے گئے. تو وہ جو میں پچھلے ہفتہ بتایا آپ کو پوری تفصیل سے، تو جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع کا حساب ہو گیا اور جنگ احد کے بعد بنو نذیر کا حساب ہو گیا. اور آج جو ہے
غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کا حساب ہو جائے گا، تو یہود کی ناپاک وجود سے پورا مدینہ آج پاک ہو جائے گا۔ 3 جنگوں کے نتیجے میں 3 ان سے قبیلے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ جنگ احزاب جو ہے وہ کتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 29 آیات میں اس پر تبصرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر کے آیت نمبر 27 تک شروع کی 8 آیات جو ہے غزوہ احزاب کی، اس کا نام ہی احزاب ہے، یعنی بہت ساری پارٹیاں آ گئی تھیں، بہت سارے فوج آئے تھے اور مختلف جگہ کے فوج آئے تھے، یعنی بالکل سمجھے کہ نیٹو کی فوج تھی۔ تو 8 آیات تو تمہیدی ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تبصرہ شروع ہوتا ہے اور پھر جو ہے 27ویں آیت پہ جا کے ختم۔ لیکن بیچ میں جو ہے آیت نمبر جو ہے وہ 21 ہے، جو سب سے زیادہ مشہور آیت ہے مسلمانوں کے درمیان، اور وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بیچ میں رکھا تاکہ یہ جو نمونہ جو تلاشتے ہیں لوگ، کھانے کے نمونے، مسواک کے نمونے، پانی پینے کے نمونے، چلنے کے، سونے کے، ٹھیک ہے یہ بھی بہت اچھے نمونے ہیں، ان کو بھی کاپی کرنی چاہیے، ان کو بھی فالو کرنا چاہیے، لیکن اصل نمونہ کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد آنکھ بند ہونے تک مسلسل جاری رکھے، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے جو ٹرو فالوور تھے خلفاء راشدین وہ بھی جاری رکھے۔ وہ کون سی سنت تھی، وہ کون سا اسوہ تھا، وہ کون سا نمونہ تھا؟ وہ نمونہ تھا جہاد فی سبیل اللہ کا۔ جس روز سے نبی بنے اس روز سے جہاد جاری ہو، اور مرتے دم تک ختم نہیں ہوا، جہاد جاری ہی رہا۔ بس یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلنے ہٹ گئے تو پھر جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرائیور کی کرسی پہ بیٹھ گئے، پھر وہ آنکھ بند ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ بند ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی آنکھ بند ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جہاد کبھی بند نہیں ہوا۔ تو اس لحاظ سے کہ سب سے بڑی سنت جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو نارمل حالات میں جہاد فی سبیل اللہ رہتے ہیں اور کریٹیکل حالات میں وہ قتال فی سبیل اللہ بن جاتی ہے۔ تو مکے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے، طائف میں پتھر کھا رہے تھے، لوگوں کے کمنٹ برداشت کر رہے تھے، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، دوسرے کے غلط چیزوں کو باطل ثابت کرنے کے لیے، اس میں بھی ٹیلنٹ لگتا ہے، ان کے بھی میں جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس میں بھی جو ہے انرجی لاس ہوتی ہے، اور پھر جو ہے جب لوگ بات سے نہیں مانتے ہیں تو پھر جو ہے منوانی بھی پڑتی ہے، تو پھر جو ہے اینٹ کا جواب کبھی پتھر سے بھی دینا پڑتا ہے، تو وہ قتال فی سبیل اللہ بن جاتا ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ میں قتال فی سبیل اللہ بھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔ ہر وہ کوشش جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کی جائے گی وہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ بولے، چاہے وہ تلوار کے ذریعے سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش ہو، یا پھر جو ہے آپ اپنے دلائل کے ذریعے سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کا کلائمیکس جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ کوئی بھی چیزیں ڈیولپ ہوتے ہوتے پھر ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو غزوہ احزاب جو ہے آپ سمجھیے کہ 2 جنگ ہو چکی ہے، جنگ بدر اور جنگ احد، خاص طور سے قریش والوں سے۔ اس میں رزلٹ کیا تھا کہ جنگ بدر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کلین سویپ کر دیے تھے، بالکل واضح فتح ملی، لہذا پورا دھاک بیٹھ گیا پورے عرب پہ، دیہاتوں میں، شہروں میں، ہر جگہ، کہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ واقعی میں خدا کی طاقت ہے جو یہ کہتے ہیں، تو لہذا اب ان کو ہرانا تو پاسبل نہیں ہے۔ لیکن 1 ہی سال کے بعد جنگ احد ہوئی تو اس میں جو ہے وہ جیتی ہوئی بازی جو ہے ہار میں تبدیل ہوتے ہوتے بچ گئی، اور چونکہ زخم بہت آیا جس کی وجہ سے ایسا لگا کہ مسلمان جو ہے وہ نقصان زیادہ اٹھائے، لہذا یہ جو ہوا بنی تھی جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کی پورے معاشرے میں کہ ان کو اللہ کا سپورٹ ہے اور ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، وہ ہوا اکھڑ گئی، اور یہ پرچار ہو گیا کہ نہیں بس ان کا بھی معاملہ ہماری طرح ہے، اگر ہم اچھی پلاننگ کر لیں تو ان کو ڈیفیٹ دے سکتے ہیں، یہ اچھی پلاننگ کر لیتے ہیں تو یہ ہم کو ہرا دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ جو جنگ بدر کے بعد جو ہوا بنی تھی وہ ختم ہو گئی، بس یہ کہا گیا کہ جنگ آپ جو ہے ایک ڈول کے مانند ہے، کبھی ہمارے حصے میں کبھی ان کے حصے میں، لہذا ٹرائی کرو۔ لیکن ٹرائی کرنے میں ایک معاملہ یہ ہوا تھا کہ جنگ احد کے سمے جب ختم ہو رہی تھی جنگ، تو آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان سے باتیں ہوئی تھی جو میں بتایا تھا، تو وہ جو ہے جا رہا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے نیکسٹ ایئر ہم آپ سے جنگ کریں، اب بدر میں کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، جواب دو کہ ہاں ہم ایکسیپٹ ہے آپ کا
اور ہم آئیں گے بدر میں نیکسٹ ایئر. تو پھر چوتھے سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے اسی ٹائم رمضان میں، اور کافی فوج لے کر گئے جنگ بدر میں، اور 8 روز تک رہے. اور ادھر سے ابو سفیان بھی 2000 کی فوج لے کر کے نکلا. لیکن وہ جب سفر شروع کیا تو اس کو عجیب طرح کا خوف محسوس ہوتا تھا، چلتا تھا ڈرتا تھا، چلتا تھا ڈرتا تھا. لیکن عرب جو ہے وعدے کے پکے ہوتے تھے، اور وہ جو بول دیے تو آنا ہے تو آنا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہے ہیں، بدر پہنچ گئے کیونکہ نزدیک تھا. اور وہ اس نے جو کہا کہ میں آ رہا ہوں. لیکن اس کو اتنا خوف ہوا کہ ایک جگہ جا کر کے وہ پڑاؤ ڈال دیا. اب پھر جو ہے وہ کوئی بہانہ تلاش کرنے لگا کہ کسی طرح کوئی بہترین بہانہ ملے جو ہم یہ 2000 فوج کو سمجھائیں اور پھر جو ہے اپنی عزت بچا کر کے واپس آئیں. تو اس کو پھر ایک بات جو سمجھ میں آئی، اس نے کہا کہ فوج کو کہ دیکھو جنگ جو ہے نا وہ ہریالی میں لڑی جاتی ہے، تاکہ جو ہے ہریالی ہو تو اونٹ گھوڑے وغیرہ جو ہے چارہ چرے، ہم لوگ اس کا دودھ پئیں، تو پھر جو لڑائی دنگا کریں. اور یہ تو سوکھا میں کیا لڑائی کریں، سوکھا پڑا ہوا ہے، نہ جانور کو کھانے کو ہے نہ ہمیں دودھ پینے کے ہیں. لہذا ابھی چلتے ہیں، جب ہریالی آئے گی تب جنگ کریں گے. تو لوگوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے بادشاہ کا فیصلہ ہے، یعنی سردار کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے آپ. لیکن سب لوگ دل میں سمجھ گئے کہ یہ جو ہے ایک ڈھونگ ہے جو بس یہ ہے لوگوں کو منہ بند کرنے کی. تو لوگ یہ دبے الفاظ میں کہہ رہے کہ ڈر گئے، لیکن منہ پہ نہیں بول پا رہے تھے. تو اب یہ داغ جو ہے وہ ابو سفیان جھیل رہے تھے کہ یہ جو ہے بدر والا تو معاملہ ہوا نہیں، اور ہماری جو ہے امیج جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی. اور ادھر معاملہ جو ہوا یہ بنو نذیر کا، کہ بنو نذیر کو تو اٹھا کے پھینک دیے. اب بولے کہ چلے جاؤ خیبر. لیکن جب خیبر گیا ہے یہ، تو وہاں چونکہ بنو قریظہ والے بھی موجود تھے، خیبر والے آلریڈی موجود تھے، اور یہ لوگ حسد جلن کے شکار ہو ہی رہے تھے. اور خاص طور سے اس میں جب بدر میں جب وہ جو ہے قریش والے نہیں آئے، تب تو یہ لوگ بہت بری طرح حسد کے آگ میں جل گئے. تو بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، جو جن کی بیٹی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بعد میں بنی، جو بعد میں اسٹوری آئے گی ان کی، وہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے لیڈر ٹائپ کا آدمی تھا، اور وہ بہت زیادہ جو ہے مطلب سردار ٹائپ کا آدمی تھا، اور ہار ماننے والا آدمی نہیں تھا. وہ جانے کو تو چلا گیا کیونکہ اس کے فوج ساتھ نہیں تھی، لیکن وہاں سے اس نے پلاننگ شروع کی. کہا نہیں ہم کو تو بدلہ لینا ہے تو لینا ہے کسی بھی طرح سے. لہذا وہ وہاں سے گیا پہلے قریش کے پاس، 20 سرداروں کے ساتھ بنو نذیر سے ٹیلنٹڈ 20 لوگوں کو انتخاب کیا، اور لے کر کے جو ہے وہاں قریش مکہ گیا. اور وہاں پہ اشعار وغیرہ کے ذریعے سے جوش وغیرہ دلایا اور غیرت وغیرہ بھی دلایا، اور کسی طرح سے مکے والوں کو تیار کر دیا کہ تم ٹرائی تو کرو، تم ہمت تو کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. خیبر سے یہودی پہنچیں گے، تم لوگ ادھر سے نکلو گے، ابھی ہم غطفان والے کے پاس بھی جائیں گے، پھر وہاں پر ہمارا آدمی بنو قریظہ والا بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی موبلائز کریں گے. سب لوگ مل کر کے ایک مرتبہ اس چراغ کو بجھا دیں. تم اکیلے نہیں ہو، کھڑے ہو. لہذا قریش والے کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے وہ بدر جو ہے بدر صغرا جس کو بولتے ہیں، اس میں جو ہے ان کو جو ملامت ہوئی تھی اس کو بھی جو ہے پینٹ کرنے کا بہترین موقع مل گیا. کہا تم سب تیار ہو؟ کہا ہاں سب تیار ہے. لہذا جو ہے ابو سفیان نے کہا کہ میں ریڈی ہوں، اور جتنا پاسبل ہوگا اتنی طاقت کے ساتھ میں آؤں گا. لہذا تہامہ وغیرہ کنانہ وغیرہ کے ایریا میں بھی جتنے بھی جو ہے بدو لوگ تھے، دیہاتی لوگ ہیں، سب کو اس نے تیار کر لیا. تقریباً 4000 کا لشکر مکہ سے تیار کیا. جنگ احد میں 3000 تھا، اور اس میں جو ہے 4000، 1000 زیادہ ہی کر لیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حیی بن اخطب جو تھا وہ غطفان گیا. غطفان جو ایریا ہے وہ نجد کا ایریا ہے، جو سعودی عرب جو ہے، جس کو جو ہے جزیرت عرب جو اس کو کہتے ہیں، تو اس کے مشرق میں جہاں پہ ابھی ریاض ہے، تو اس ایریا میں وہ تھا. وہ بالکل دیہات جو ہے ریگستانی ایریا تھا. تو وہاں جو ہے غطفان والے قبیلے کے پاس گیا. غطفان کے قبیلے کے لوگ جو ہے صرف مار کاٹ جانتے تھے اور کچھ نہیں جانتے. اب مار کاٹ میں بہت باڈی بلڈر لوگ، مطلب ان کے مار دھاڑ جو ہے لوگوں میں مشہور، کہ بدو ٹائپ کے لوگ جو کچھ نہیں سمجھتے تھے، بس جنگ کرنا جانتے تھے. تلوار ہاتھ سے پہلے مار ہوتی، تو لہٰذا باڈی جس کے پاس ہے، مسل پاور جس کے پاس ہے، وہی جیتے گا. لہٰذا عرب والے لوگ جو ہے اس سے تھر تھر کانپتے تھے. اس کے پاس گیا، اس کو تیار کیا اس نے کہ بہترین جو ہے پورا شہر جو ہم فتح کر سکتے ہیں، اور مال غنیمت کا ڈھیر لگ جائے گا. کیونکہ یہ جو کہ مدینے والے جو تھے، جس کا نام یثرب ہے پہلے،
تو وہ جو زراعت پیشہ تھے، لہذا کھیتیاں ہیں، اناج ہے، کھجور کے باغات ہیں، لہذا وہ بھی ویل سیٹل لوگ ہیں، لہذا قریش والے کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو بھگا ہی دیا گیا ہے، تم بھی تیار ہو، لگے ہاتھوں صاف کر دیتے ہیں، تم کو جو ہے مالا مال ہو جاؤ گے، اب بدو کو چاہیے کیا؟ لہذا وہ لوگ بھی تیار ہوئے، تو وہ لوگ 6000 تیار، تو ادھر سے قریش والے 4000 اور ادھر سے بنو غطفان والے 10,000، اور پھر یہود کے لوگ بھی جو ہے سمجھے کہ 2000، تو 12,000 کا لشکر جو ہے اب بالکل ٹائم وغیرہ فکس کر لیا گیا کہ ہم یہاں سے ابھی نکلیں گے، آپ اتنے دوری پہ ہیں تو آپ اپنے حساب سے نکلیں گے، اور ایسا نکلیں گے کہ بس ایک دن کے بعد فوج پہنچتی جائے۔ اس طرح قبائل کو آپ سسٹمیٹک بتا دیجئے، اور لگاتار ایسے لگے کہ ہاں بس فوج آ ہی رہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ تھی، جیسے یہ بات فکس ہوئی ریڈی ٹو گو کہ ادھر جو ہے میسج آ گیا، بہت بڑا لشکر جو ہے اس نے حامی بھر دیا ہے، اب وہ بس چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہو چکا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی کال ملا، ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جو ہے ٹیلنٹڈ لوگ تھے ان کی مجلس شورا بیٹھے، کیا کیا جائے، کیونکہ اس بار جو ہے وہ جنگ بدر جنگ احد والا معاملہ نہیں ہے، اس بار جو ہے تقریباً 10-12 ہزار کا لشکر ہے، اس بار تو سیریس میٹر ہے۔ اگر پورے مدینے کے عورت بچے بوڑھے جوان سب کو ملا جائے پھر بھی 10,000 نہیں ہو رہے تھے، کیسے کہا جائے؟ تو مشورہ کر ہی رہتے، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے مشورہ دے رہا تھا، لیکن اسی میں جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو فارس کے رہنے والے تھے، غلام بنتے بکتے جو مدینہ آ گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مل گئے، تو اس کے وجہ سے جو ہے وہ بہترین اسٹوری ہے، کبھی سناؤں گا میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات میں بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ کہا دیکھیے ہم لوگوں کے جو فارس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح اگر کوئی بڑی فوج ہم لوگ کو گھیر لیتی تھی نا، تو ہم لوگ جو خندق کھود کر کے اپنا ڈیفنس کرتے تھے، تو اگر آپ کو صحیح لگے تو آپ بھی جو ہے جہاں بھی ہم فارمولہ اپنا سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لاجیکل لگا، پورا نظر دوڑا مدینے پہ، تو 3 طرف سے جو ہے وہ سیف تھا پہاڑ کی وجہ سے، کہیں پہ کھجور کے باغات بہت گھنے تھے تو ادھر گھوڑا جو ہے دوڑ کے نہیں آ سکتا، کہیں پہ جو ہے پہاڑ کی سلا ہے، کہیں پہ کچھ ہے، 3 طرف سے تو جو ہے سیف ہے مدینہ، یعنی مشرق کی طرف سے بھی، مغرب کی طرف سے بھی، اور پیچھے بھی۔ اب پیچھے جو بنو قریظہ والے تھے اب تو ان سے معاہدہ تھا تو وہ بغاوت نہیں کر سکتے تھے، بس آگے کا معاملہ جو تھا وہ جو ہے کھلا تھا، لہذا مدینہ تو آگے ہے، مکہ پیچھے ہے، تو فوج ادھر سے آ کر کے آگے سے پھر جو ہے انٹری لے گئی، اور ادھر جو ہے بنو غطفان والے تھے تو یہ ادھر سے آ کر کے پھر ایسے جو ہے اٹیک کریں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خندق کھودتے ہیں اور تمہارا مشورہ ایکسیپٹ ہے، بہت اچھا ہے، لہٰذا کہا جیسے پاسبل ہو ویسے تم تیاری شروع کر دو۔ تیاری شروع ہوئی تو 10-10 لوگوں کی ٹیم بنا دی گئی، اور ہر کے ذمہ دیا گیا کہ جو ہے 4 ہاتھ جو ہے سب لوگ کھودیں، 10 آدمی تو 4 ہاتھ، تقریباً جو 1 میل کھودنا تھا 1.5 کلومیٹر کے قریب، اتنا لمبا چوڑا، اور ٹائم کم تھا، اب پتہ نہیں وہ کتنی اسپیڈ سے آئیں گے کہ کچھ پتہ نہیں، لیکن ایک اندازہ تھا کہ 10-15 دن تو لگیں گے مکہ سے چلے ہیں، تو لہذا جو ہے رات دن ایک کر کے صحابہ کرام جو ہے کھودنے میں لگ گئے۔ اب دن بھر کھودتے تھے تو رات میں آرام کرتے تھے، لیکن ٹھنڈی کا موسم، اور وہ بھی سعودی کا ٹھنڈی، مطلب حالت خراب تھی، اور پھر جو ہے کھانے کو کچھ نہیں، کیونکہ 2 جنگ جو ہے لڑ چکے تھے، اور جب سے مدینہ میں انٹری ہوئی تو جنگ ہی جنگ، لہذا جنگ میں تو معیشت ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہی ہوتی ہے، لہذا جو ہے بہت زیادہ معاملہ جو ہے بیڈ ٹو ورس ہو رہا تھا۔ اسی میں کئی طرح کی یہ باتیں آئیں، اور اس میں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملے میں جو کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ اذ جاءتکم جنود، جبکہ تمہارے پاس جو ہے فوجیں آ گئی تھی ہر طرف سے، تو فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر جو ہے ہوا کا جھونکا بھیجا، اور وجنودا لم تروا، وہ فوج جس کو تم دیکھ نہیں پائے، یعنی فرشتے بھیجے تب جا کر کے وہ فوج سے مقابلہ ہو پایا، ورنہ تم کو تو چٹنی بنانے کے لیے تیار تھے۔ پھر آگے بھی بات آئے گی، تو خندق کھودنے ہی میں جو ہے طرح طرح کی باتیں آئی، اور سننے کے لائق ہے، آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ اس میں جو ہے بھوک کا یہ عالم تھا کہ 3 دن کا فاقہ ہو جا رہا تھا، اور 1000 آدمی لگے ہوئے تھے کھدائی، 3000 کے
قریب جو ہے جنگی نوجوان تیار ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مرد ملے، باقی عورتیں بچے سب تھے. تو اس میں سے 1000 کو لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے میں لگایا. تو بس کہتے کہ کھانا کتنا آتا تھا کبھی کبھی کہ بس 2 مٹھی جو لا کر کے کسی نے رکھ دیا، اور وہ بھی سڑا گلا ہوا، اور اس کو کسی طرح تیل چربی میں تلتے تھے اور تھوڑا تھوڑا جو 2 دانہ دے دیتے، اور یہ 3 دن کا خوراک ہوتا. ایک دم حالت غیر ہو گئی. اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزے بھی آئے. ایک مرتبہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو ہے وہ چپکے سے جو ہے 2 مٹھی کھجور جو ہے لے کے جا رہے تھے اپنے بھائی یا ماموں کے لیے. اب تلاش رہے تھے کہ کدھر ہمارے ماموں بھائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ لڑکی کہاں جا رہی ہے، ادھر آ، بلائے. تو بتا پوچھے کہ کیا ہے یہ، بولے کہ ماموں کو بھائی کو تلاش. کہ لاؤ، وہ لائے اپنے چادر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھیلا دیے، اور سارے صحابہ کرام کو بولے آ جا سب. تو سارے صحابہ کرام آئے، بولے کھانا شروع کر. کھانا شروع کیا، وہ سارے 1000 کھائے لیکن وہ 2 مٹھی ختم نہیں ہوئی. سب کھانے کے بعد بھی، پیٹ بھر کھانے کے بعد بھی جو کھجور جو ہے وہ چادر سے نیچے جا رہی. تو یہ بھی معجزہ ہوا. لیکن یہ معجزہ کب آتا ہے؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ پوری طرح امتحان لے لیتا ہے تب آتا ہے. اس میں ایک اور مزیدار بات بھی ہوئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ دیکھا نہیں گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک، کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی. تو بھوک تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، کتنا بھی آدمی جو ہے مسکرائے تب بھی جب بھوک تو برداشت، رمضان میں جو حالت رہتی پتہ ہے. تو انہوں نے بہت، ان کو رحم آیا، جلدی سے گئے، اور گھر میں جو ہے کچھ تو تھا نہیں لیکن چھوٹی سی بکری تھی، اسی کو ذبح کیے. بیوی کو بولے کہ جو بھی جو وغیرہ ہے اس کو پیسو جلدی سے، آٹا گوندھ لو، اب میں تھوڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لاتا ہوں، مجھے ان کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی. اور چپکے سے ان کے 4-5 کلوز سرکل کو بھی بلا لیں گے. تو بولے کہ ٹھیک ہے، میں جب تک تیار کرتا ہوں بلا کے لائیے، جب تک جانے آنے میں 1-2 گھنٹہ تو لگے گا. یہ آٹا گوندھ کے رکھے، ایک دم سالن جو ہے تیار ہے. یہ چپکے سے آئے کہ رسول اللہ تھوڑا بنایا ہوں، چلیے. اور 5-10 اور بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے کلوز ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا، چلو جابر نے کھانا بنایا ہے. جابر نے، آپ تھے یہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اتنا نہیں بنایا. کہا نہیں، چلو چلو سب، آج جابر کا ڈے. وہ تو حالت خراب ان کی. وہ دوڑے دوڑے آئے، بیوی کہے کہ ارے کیا کریں گے، تو ہم لوگ تو 5-10 آدمی کے لیے بنائے ہیں، یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں چپکے سے میں بولا لیکن وہ تو پورے کو آواز دے دی. تو وہ تو حق کا پکا رہ گئی کہ کہاں 1000 آدمی ہے، کہاں جائے ایک بکری کا بچہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کے آثار سمجھ گئے کہ ٹینشن نہیں لو تم، جب تک میں نہ آؤں نا تب تک اس کو جو ہے نکالنا اکالنا مت، نہ روٹی بنانا شروع کرنا، نہ سالن میں چمچہ ڈالنا. میں آتا ہوں پھر میں سنبھال. پھر آ گئے سارے لوگ ایک دم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، سالن پہ جو ہے ڈھکن ڈال دو اور نکالنا شروع کرو، اس کو دیکھو مت، بار بار چیک مت کرنا. اور جو ہے آٹا جو گدا ہوا جو ہے اس پہ بھی جو کوئی کپڑا ڈال دو، اور کپڑے کے اندر ہی سے جو ہے نکال کے روٹی بناؤ، اور اس کو دیکھنا مت. ہاں یہ تو بہت زیادہ جو ہے ایک آزمائش ہو جاتی ہے لیڈیز کے لیے. لیکن وہ بیچاری جو ہے صبر کی اور نکالتی گئی آٹا بنا، روٹی بناتی کہ پتہ چلا کہ سارے 1000 لوگ کھائے لیکن سالن بعد میں اتنا کا اتنا ہی تھا، اور روٹی کا آٹا اتنی کا اتنی. تو یہ بھی معجزہ ہوا. لیکن یہ معجزہ کب ہوا؟ جب پوری طرح آزما لیا گیا کہ حرف شکایت جب زبان پہ نہیں آئی تب اللہ تبارک تعالیٰ معجزہ دیا. بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ پہلے ہی من و سلوا گرا دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دیکھیں گے آپ خندق کھودنے ہی میں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک مرتبہ جب بھوک سے نڈھال ہو گئے تو ایک گروپ لے کر کے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا رسول اللہ حالت غیر ہے، پیٹ میں کچھ ہے نہیں تو کدال چلے کیسے، کچھ کھانے ہو تب تو کچھ کام رہا. اور وہ جو ہے ہم لوگ کی طرح زمین نہیں، وہ پتھریلی زمین، اس کو کھدا کرنا معمولی بات ہے نہیں. اب کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروف کے طور پر انہوں نے جو ہے اپنے پیٹ پہ پتھر جو باندھے تھے وہ دکھا دیا. اب وہ دکھائے ہوں گے تو ان کے ساتھ جتنے بھی آئیں گے وہ بھی دکھائے ہوں گے. اب ہم لوگ تو آج تک اندازہ نہیں ہوا کہ بھوک کتنی لگتی ہے تب پتھر باندھنے کا کام آدھا ہے، کیونکہ زیادہ زیادہ ہم لوگ بھوکے رہے کہاں سے تک، فجر سے لے کر کے مغرب تک. اس میں تو مسجد میں بیٹھ جاتے تبھی کام چل جاتا ہے. اب یہ 2-3 دن کے بعد ہی جو ہے ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ پیٹ جو ہے آدمی جو کھڑا نہیں رہ پاتا ہوگا یا کیا، اس کا جو پرسنل تجربہ تو ہے نہیں.
تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ حالت کیسی ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں، اب کیا امید آپ ہم سے رکھیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس جو ہے اپنا جو ہے دامن اٹھایا اور دکھا دیا، تو پتہ چلا کہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اب ابو طلحہ کہا کہ اب کیا بولیں ہم؟ کہا چلو گو ہیڈ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کر رہے ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ جب لیڈر خود ہی میدان میں ہیں اور خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوش دلا رہے تھے، اور جب دیکھے انصار وغیرہ لگے ہوئے ایک دم فجر کے بعد ہی ایک دن آئے تو دیکھے سارے لوگ جو ٹھنڈی میں کام کر رہے ہیں، ایک دم چادر ادھر پھینک کر کے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نعرہ دیے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجر، کہ اے اللہ عیش تو نہیں ہے مگر جو ہے آخرت کے عیش، اور اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے کہ اتنا کریٹیکل سچویشن میں ہمارا آرڈر کو فالو کرے۔ تو یہ جو ہے جملہ بولتے جا رہے تھے اور جوش دلا رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجر۔ تو صحابہ کرام بھی رسپانس میں جواب دیتے تھے اشعاری، بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے کہ جہاد جاری رکھے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے جوش جنون کے ساتھ جو ہے وہ مراحل طے ہوئے۔ بیچ میں ایک مرحلہ آ گیا کہ خندق کھوتے کھوتے ایک نیچے جو بڑا سا چٹان آ گیا، اور وہ چٹان اتنا مضبوط تھا کہ کسی سے وہ ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ تو صحابہ کرام جو ہے پریشان ہو کر کے آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیے، شکایت کیے کہ یا رسول اللہ یہ چٹان بیچ میں آ گئی ہے، یہ وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، کیا کریں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ تو گڑھا میں اترے، اب بولے لاؤ کدال لاؤ، اب کدال لائے تو بسم اللہ کر کے ایک ضرب دیا تو چنگاری نکلی، چنگاری نکلی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہو جاؤ، مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئی اور میں ابھی شام کا جو ہے سرخ جو ہے محل دیکھ رہا ہوں۔ صاحب ایک دم جوش میں آ گئے، پھر ایک ضرب اور مارے، پھر بولے خوش ہو جاؤ مجھے فارس دے دیا گیا اور وہاں کے میں سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک مارے، بولے خوش ہو جاؤ، اللہ اکبر، اور مجھے جو ہے یمن کی چابیاں دے دی۔ تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیشن گوئی کیے اور وہ چٹان جو ہے بکھر کر کے یہ ہو۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے جو ہے وہ قافلہ کے آنے سے پہلے جو ہے یہ پورا خندق تیار ہو گیا۔ خندق کے اوپر جب پھر لکڑی وغیرہ ڈال ول کر کے جو ہے اس پہ جو ہے گھاس پھوس اس ڈال کر کے تاکہ کوئی فوج آئے تو اسی میں پھنس جائے، اور اتنا زیادہ جو ہے چوڑائی میں تھا کہ کوئی بھی کتنا بھی ٹیلنٹڈ جو ہے آدمی گھوڑ سوار ہو گھوڑا کو پھانگ نہیں سکتا، خدا نہیں سکتا۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریڈی ہو گئے۔ اب مکے والوں کو شان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہوگا، ان کو تو بس اپنی تعداد میں تھی کہ 10,000 ہیں تو ہم تو رونتے ہوئے بس آدھا ایک گھنٹہ میں نکل لیں گے تم، لہذا انہوں نے اتنی تیاری بھی نہیں کی تھی کہ بس تعداد اتنی ہے کہ 2 دن 4 دن لگیں گے ہو جائے گا معاملہ۔ لیکن جیسے ہی پہلے جب ابو سفیان کا قافلہ پہنچا ہے، ابو غطفان والے نہیں آئے تھے، ایک دم تیزی کے ساتھ آئے کہ پتہ چلا وہ خندق میں گرے، یہ کیا معاملہ۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام کو مورچہ پہ بیٹھا دیے، تیر انداز اور نیزہ لے کر کے، کہ پھر اگر کوئی ایک کا دکا پار کرے تو اس کو تیر سے اڑا دو۔ اور عورتوں کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتیں اور بچوں کو جو ہے قلعہ میں ایک بند کر دیے، جو حسان بن ثابت کا قلعہ تھا، فارع نام تھا، اور اس میں رکھ دیے، اور عبداللہ ابن مکتوم حسان کو بھی رکھ دیے کہ آپ بھی یہیں رہیے، آپ کا گھر ہے۔ اور پھر سارے مین صحابہ کرام کو لے کر کے یہاں پہ آ گئے۔ پھر ادھر سے غطفان والے آنا شروع ہوئے، یہ سارے آئے، لیکن پتہ چلا یہ تو معاملہ خندق کھدا ہوا ہے، جا ہی نہیں سکتے، لیفٹ سے بھی نہیں آ سکتے، رائٹ سے بھی نہیں جا سکتے، پیچھے سے جو ہے جا تو سکتے ہیں لیکن ادھر میں جو ہے بنو قریظہ والے ہیں۔ اب بنو قریظہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں، تو جنگ ہوگی تو ان کو بھی ساتھ دینا ہے، تو لہذا ادھر سے تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اب یہ مین راستے سے ہو سکتا تھا، یہ مین راستے میں خندق کھدا ہوا ہے، تو جائیں گے کہاں سے؟ تب جو ہے وہ لوگ پریشان ہو گئے،
لیکن ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ یہ تو خندق کھود کر کے جو اندر محصور ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، کب تک اندر بند رہیں گے؟ کھانے پینے کے لیے تو نکلیں گے ہی نا، بنا تجارت کے تو کام چلے گا نہیں، کہاں تک رہیں گے؟ کھیتی باڑی تو سب باہر ہیں، یہ تو خالی شہر کو محفوظ کیا گیا نا، تو وہ لامحالہ جو ہے وہ شہر ہمارے حوالے کریں گے، بس یہ نہیں 1 دن کے بعد نہیں، 5 دن کے بعد، 5 دن کے بعد نہیں، 10 دن کے بعد، لیکن وہ جب تک حوالے نہیں کریں گے ہم یہیں پڑے گے۔ تو اس نے بھی ایک دم خیمہ وما ڈال دیا تم۔ ادھر سے بنو غطفان والے بھی آئے، وہ بھی دوڑائے، لیکن پتہ چلا خندق۔ تب جا کر کے پتہ چلا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ ہو رہا، لیکن سب لوگ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپوزیشن پارٹی کا تو نام تھا نہیں، بس منافقین تھے، لیکن وہ دبے ہوئے تھے۔ لیکن اتنے ہی میں معاملہ یہ ہوا کہ یہ بنو غطفان والے جو ہیں وہ ان کے نگاہ جو ہے وہ قریش والوں کی پڑنی شروع ہو گئی، اور سب سے زیادہ نگاہ پڑی کس کی؟ حیی بن اخطب کی، جو بنو نذیر کا تھا، جو خیبر سے آیا تھا۔ اب وہ چونکہ یہود، یہ بھی یہود، اب بنو قریظہ کے جو سردار تھا ان کا نام تھا کعب بن اشرف، کعب بن اسد، اس کو چپکے سے آ کر کے اس نے موبلائز کیا۔ کہا بے وقوف، کچھ سمجھ میں آ رہا تم کو؟ کیا ارے فوجوں کا سمندر لے کر کے آیا ہوں، اس سے بڑی خوشی کی بات، نصیب کی بات نہیں ہو سکتی ہے، تم کہاں پڑے ہوئے ہو؟ ہمارا معاہدہ یہ وہ، گولڈن اپرچونٹی ملی ہے ان کو ختم کر دینے کا۔ بات سمجھ میں آئے؟ پورا غطفان آیا اٹھ کر کے، پورا جو ہے قریش آیا اٹھ کر کے، ہم آئے ہیں، تم اگر غداری کر دو تو پھر ادھر سے اٹیک کریں گے اور سامنے سے اٹیک کریں گے، یہ 2 چکی کے پاڑ پس جائیں گے، لہذا بنو قینقاع بھی بدلہ ہو جائے گا، ہمارا بھی ہو جائے گا، تمہارے فیوچر سیف۔ تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں، ہمارا معاہدہ ہے، ہم جو رکس نہیں لیں۔ اس نے بہت زیادہ جو ہے کنونس کرنے کی کوشش کیا، کہا نہیں تم لوگ جو چلے جاؤ گے اور پھر ہمارا کیا ہوگا، ہم کو تو ان کے ساتھ رہنا ہے۔ کہا کہ دیکھو اگر یہ لوگ چلے جائیں گے نا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، اگر یہ قریش والے بھاگ بھی گئے، بنو غطفان والے بھاگ بھی گئے، تو میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ تب جو ہے وہ کعب بن اسد کا جو دماغ گھوم گیا، اس نے کہا کہ ایسی بات ہے، کہ ہاں دم گولڈن اپرچونٹی ہے، ان کو کھانے کے وعدے ہیں، 1 مہینہ کے قریب ہو گیا ہے، یہ لوگ پریشان ہیں، بس ایک مرتبہ تم دے دو، آدھی فوج ادھر سے آدھی فوج ادھر سے، بس معاملہ ختم، لہذا پورا شہر اپنے ہاتھ میں۔ وہ تیار ہو گئے، تو اب یہ ہے کہ اٹیک ہونا والا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل لیٹ جاتے ہیں اور آنکھوں پہ پٹی ڈال لیتے ہیں، چادر ڈال لیتے ہیں، بہت دیر تک لیٹ رہتا ہے، اب کیا ہونے والا؟ یہ 12,000 کو تو ہم کسی طرح خندق کے ذریعے روک لیے، لیکن اگر یہ بیک ہی محفوظ نہیں ہے، ادھر سے جو ہے یہ نہ صرف روک رہا بلکہ یہ بھی جو ہے بدمہدی پہ تیار ہو گیا ہے، تو اب پھر جو ہے کہاں سے ہم روکیں گے 12,000 کی؟ اب پورا مدینہ میں خالی عورت بچے ہیں، اس کو کون حفاظت کرے گا؟ جیسے آپ جو ہے یہاں پر سے بائی پاس کے پاس خندق کھود کر کے وہاں پہ کھڑے ہیں اور وہ مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں، تو یہاں پورے بھیونڈی کو کون سنبھالے گا؟ یہاں آنے جانے میں بھی تو ٹائم بھی لگے گا۔ اب یہیں سے کسی سے آپ ڈیفینس معاہدہ کیے ہوئے ہیں، وہی غداری کر دیں تو کیا ہونے والا؟ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لیٹے رہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اچانک جو ہے اٹھے اور بولے لوگوں خوش ہو جاؤ۔ کیا؟ اب خدا کی خصوصی مدد آئی، فوراً یہ اسٹریٹجک پلان بنائے، چند صحابہ کرام کو جو ہے آرڈر دیے فوج بنا کر کے مدینہ کے سیفٹی کے لیے چلے جاؤ اور پھر یہاں پہ مورچہ لیں، اور یہی کریٹیکل ٹائم تھا جس میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر کی نماز قضا ہوئی تھی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے مغرب کے ٹائم میں، اب بولے یا رسول اللہ یہ قریش والے کتنے بے وقوف لوگ ہیں، کتنے خراب لوگ ہیں کہ آج جو ہے میں عصر کی نماز کسی طرح سے جو ہے سورج ڈوبتے ڈوبتے میں پڑھ لیا کسی طرح، ورنہ تو قضا ہو جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تو پڑھ تو لیے، کم سے کم میں تو پڑھا بھی نہیں ہوں، میری عصر کی نماز ابھی نہیں ہوئی۔ پھر گیا آگے جا کر کے سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھی، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دیے کہ اللہ تعالیٰ جس نے مجھے عصر کی نماز سے جو ہے روک دیا اس کو تو نیست و نابود کر دے، اس کی قبروں کو بھر دے۔
تو اس طرح بہت ہی زیادہ کریٹیکل سچویشن ہو. کریٹیکل میں اتنا زیادہ کریٹیکل ہوا کہ یہ بنو قریظہ والے جو ہے مسلمانوں کے مدینے کی بستی کا جو ہے پتہ لگانے کے لیے کہ پوری فوج تو وہاں پہ ہے جہاں پہ خندق کھدا ہوا بارڈر پہ ہے، لیکن یہ مدینے میں کیا ان کے مرد حضرات ہیں یا نہیں ہے کہ خالی عورتیں بچے ہیں، اس کا پہلے پتہ لگاتے ہیں، اس کے بعد اٹیک کریں گے. اٹیک کرنے کے لیے ایک جاسوس کو بھیجے. تو جاسوس جو ہے وہ گڑھی جو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اس کے اندر جا کر کے وہ سراغ لگا رہا تھا، جاسوسی کر رہا تھا کہ مرد ہے کہ یا خالی عورتیں بچے ہیں. اتنی ہی میں جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ گئی. اچھا یہ یہودی بالکل جو ہے جاسوسی کرنے آیا ہے. تو انہوں نے جو ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی کہ دیکھیے جاسوس ہے پکا اندر آیا ہوا ہے، تو اس کو جو ہے جا کر کے کام کر دیجئے اور اس کا منڈی باہر پھینک دیجئے تاکہ میسج چلا جائے کہ ہاں مرد حضرات ہیں، فوج ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں اس لائق ہوتا تو میں یہاں پہ رہتا کہ میں بارڈر پہ رہتا، مجھ سے نہیں ہو پائے گا. میں شاعر ہوں، شعر کہلواؤ، لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا. کہا آپ تو مرد ہیں نا؟ کہا ہاں ٹھیک ہے لیکن جانے دیجیے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہے کہ میں خود سے جو ہے ایک کھمبا اکھاڑی اور پھر جا کر کے پیچھے سے وہ یہودی کے سر پہ دے مارے تو گرا ہوا، اور پھر میں نے اسے جو ہے ذبح کر. پھر آ گئی. پھر آنے کے بعد جو ہے پھر میں نے حسان سے کہی کہ اب جا کر کے کم سے کم ہتھیار تو اس کا لے آئیے اور زیرہ ورا جو پہنے ہوا ہے وہ سب اتار لائیے، کام آ جائے گا آپ کو. انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں مجھ کو. تو پھر بولے کہ میں خود ہی گئی، کیونکہ اس وقت میں نہیں اتاری تھی کیونکہ وہ مرد ہے تو مرد جائے، لیکن ان کو ہمت نہیں ہوئی نیچے اترنے کی. تو پھر میں گئی خود ہی جو ہے گردن کاٹ کر کے باہر پھینکی. اور پھر ادھر یہودی لوگ دیکھے کہ ہمارا جو بندہ گیا تھا وہ آ نہیں رہا ہے، تب اس کو میسج گیا کہ اچھا اندر مرد حضرات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بندہ بچ نہیں پایا. تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کو وہ ہمت نہیں ہو پائی اٹیک کرنے کی. اب جب پھوپھی اتنی بہادر ہے تو بھتیجا تو بہادر ہو گئے. اتنے ہی میں جو قریش والے کے جو مین آرمی لیڈر تھے جو ایک دم جذباتی نوجوان وغیرہ تھے، وہ تو جو ہے بالکل جو ہے وہ خندق کے ویک پوائنٹ تلاش رہے تھے کہ کہیں پہ جو ہے چوڑائی زیادہ ہے، کہیں پہ چوڑائی کم ہے، کہیں پہ جو ہے آرمی زیادہ ہے، کہیں پہ نہیں ہے، تو کہاں سے ویک پوائنٹ ملے کہ کسی طرح ہم چھلانگ لگا دیں. تو اس میں جو ہے بس ایک گروپ کو جو ہے کامیابی ملی اتنے دنوں میں. وہ اکرمہ بن ابی جہل، عمر بن عبد ود، الزرار بن خطاب، یہ 3-4 لوگوں کا گروپ تھا جس نے ایک جگہ بالکل جو ہے تھوڑا سا نیرو پایا اور پہاڑ جو ہے گھوڑے کو پھلانگ کر کے اور مسلمانوں کے ایریا میں آ گیا. مسلمانوں کے ایریا میں جیسے ہی آیا، لیکن پیٹرولنگ میں جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے لگے ہوئے تھے. جیسے انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ اندر مارا چھلانگ، ویسے جدھر سے چھلانگ مارا ادھر سے جا کے راستہ بلاک کر دیا کہ اب تو واپس نہیں جا سکتے. تو آ گیا ہے اب شیر کی کگار. تو اب جو ہے جب وہ گھیرے میں آ گیا تو اس نے کہا کہ جو ہے مبارزت کرو مجھ سے، کون ہے جو مجھ سے لڑے گا 1 to 1. اب یہ تو نہیں کہ تمہارے ایریا میں آ گئے تو 50 مل کر کے ہم کو مارو گے. تو مبارزت کے لیے اس نے چیلنج دیا، کون ہے جو ہم سے لڑنے کی ہمت رکھتا. اور عمرو بن عبد ود جو تھا وہ کم سے کم 1000 شہسوار کے برابر تھا. عرب میں اس سے زیادہ مشہور پہلوان کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں لڑتا تھا اس سے. اس نے بار بار جو ہے لوگوں کو جو ہے چیلنج کیا، کون ہے کون ہے کون ہے. کوئی صحابی نہیں اٹھ رہے تھے. لیکن پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مورچہ چھوڑے اب بولے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اور پھر گئے، وہاں پہ بات ہوئی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو قد وغیرہ میں تھوڑا چھوٹے تھے، کٹھیلے قدم جسم، کہ میں تم سے لڑوں گا. تو بڑا کہا لگایا کہ اچھا میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنا چھوٹا بندہ جو ہے مجھ سے لڑنے کی ہمت کرے. تو اس نے جو ہے تھوڑا جو ہے بائی پاس کرنے کے لیے کچھ جو ہے ریکویسٹ بھی کیا کہ دیکھو میرا اپنا اصول ہے کہ میں ہر سامنے والے کو 3 آپشن دیتا ہوں، 3 آپشن میں سے جو وہ ریکویسٹ کرے ایک قبول کر لیتا ہوں، تو تم پیش کرو. تو علی رضی اللہ نے کہا کہ میرا پہلا آپشن یہ ہے کہ تم اسلام قبول کرو. تو اس نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسی کو ختم کرنے کے لیے تو ہم آئے ہیں یہاں پہ. اس کو کہا یہ قبول نہیں.
کہا دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھ سے جنگ جو ہے لڑائی مت کرو۔ کہا ایسا کیسے ہوگا، تم سے میں ڈر جاؤں گا تو عرب کی عورتیں تانا ماریں گی مجھے۔ ڈر گیا، کسی سے نہیں ڈرنے والا علی سے ڈر گیا۔ تو کہا تیسرے، تو کہا تیسرا یہ ہے کہ پھر مجھ سے جو ہے آ کر کے جنگ کرو۔ تو کہا لگایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ عرب میں کوئی آدمی ایسا ہوگا جو مجھ سے جو ہے لڑنے کی خواہش رکھتا ہوگا۔ تو پھر اس نے یہ کہا چاند دے رہا ہوں کہ بھائی تو چلا جا، میں تم کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ تو علی رضی اللہ نے کہا لیکن میں تم کو قتل کرنا چاہتا، تو مجھے کیا بخشے گا، میں تم کو نہیں بخشوں گا۔ تو جو ہے باڈی پہ کیا جا رہا تھا، آؤ میدان۔ تب اس نے گھوڑے پہ سے اترا، گھوڑے کے کوچے کاٹ دے گا، یہ جو انجسٹ ہوگا کہ میں گھوڑے پہ ہوں تو نیچے ہے برابری کا ہو، اتنا کانفیڈنس میں تھا۔ پھر جو ہے کئی وار ایکسچینج ہوئے، دونوں کو لگے نہیں، دونوں نے اپنا اپنا جو ہے سیفٹی کا بچاؤ کر لیا۔ لیکن پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وار کیا کہ وہ 2 حصوں میں تبدیل۔ جب عمرو بن عبد ود گرا ہے تو اکرمہ بن ابی جہل کی حالت خراب ہو گئی، وہ تو نیزہ وزا چھوڑ کر کے بھاگ، جبکہ وہ خود بہادر آدمی تھے۔ جب اسلام قبول کیے تو پھر مسلمہ کذاب کے اس میں جو ہے انہوں نے پورا قرض جو چکا دیا کہ وہ خود بہادر۔ تو اس طرح سے 2 جو ہے ایونٹ ہوئے۔ تو یہ جنگ میں جو ہے اصل میں تیر تلوار کی جنگ نہیں تھی، ہمت اور اعصاب کی جنگ تھی۔ پورے جنگ میں جو ہے مسلمان 6 شہید ہوئے اور کافر 10 مارے گئے۔ لیکن آزمائش کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی آزمائش تھی صحابہ کرام۔ انڈیویجول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آزمائش کے لحاظ سے سب سے بڑی آزمائش تھی طائف، لیکن صحابہ کرام کے آزمائش کے لحاظ سے سب سے بڑی آزمائش تھی وہ کون سی آزمائش تھی؟ جنگ احزاب۔ اور جنگ احزاب کے بعد پھر اوورآل جو ایک لاسٹ آزمائش آئی ہے وہ جنگ تبوک۔ تو اس میں جو ہے جب بنو قریظہ والے بھی جو ہے بد عہدی پہ آ گئے اور بالکل جب سناٹا چھا گیا اور ہر ایک لوگوں کی حالت خراب ہو گئی، تب یہاں پہ سچویشن تو ایک ہی ہے لیکن ڈائلاگ 2 نکلے، ایک مسلمان کے منہ پہ بھی ڈائلاگ اور ایک جو ہے منافق کے منہ پہ بھی ڈائلاگ۔ منافقوں کا نفاق جو اندر چھپا ہوا تھا وہ منہ پہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ سچویشن کریٹیکل پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ نفاق اندر کا باہر آئے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا، جو جنگ احزاب پہ تبصرہ کیا، کہا سچویشن ایک ہے لیکن اس کا جو ریئیکشن جو ہے 2 آئیں گے۔ پہلے ثابت ایمان والے کا ریئیکشن دیکھو، ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا، تمام طرح کے بنو قریظہ والے، خیبر والے، غطفان والے اور پھر جو ہے قریش والے سب لوگوں کو دیکھا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب انہوں نے ہر طرح کے جو ہے آرمی کو دیکھا تو ان کے منہ سے چیخیں کیا نکلی؟ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ اللہ اس کے رسول جو ہے شروع دن سے کیے جا رہے ہیں۔ شروع دن سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم تم کو آزمائیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تم کو اس سے آزمائیں گے، اس سے آزمائیں گے، ایسے آزمائیں گے، ویسے آزمائیں گے۔ یہ جو قرآن بار بار وارننگ دے رہا تھا تو اس کا پریکٹیکل ہونا دیا نہیں تھا۔ تو هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی ہے جو اس کا اللہ تعالیٰ اور رسول جو ہے وعدہ کرتے آ رہے ہیں۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اس کے رسول نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور جھوٹ کی وارننگ نہیں تھی، جیسے ماں ڈانٹتی رہتی ہے، ماں بوٹی بوٹی کر دوں گی، لیکن کرتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی وارننگ جو ہے وہ خالی خالی جو ہے ڈرانے کے لیے نہیں رہتی۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اس کے رسول نے سچ وعدہ کیا تھا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس سچویشن نے ان کے دل میں اور بھی ایمان میں اضافہ کر دیا اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ رسول کا وعدہ۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو مومن جو ہے آزمائش آتی ہے تو ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، آزمائش آتی ہے تو ان کے کارنامے میں اضافہ ہوتا ہے۔ آزمائش کے وقت جب پیچھے ہٹنا جو ہے یہ ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ یہی سیم سچویشن منافق کے منہ سے کیا نکلا، وہ کیا تھا؟ اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یاد کرو جب تمہارے اوپر فوج چڑھ آئی تھی، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، یعنی نیچے سے جو ہے مکے والے آئے، اوپر سے جو ہے غطفان والے آئے، خیبر والے آئے۔ اور وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ،
جب نگاہیں چندھیا گئیں، خوف کا ایسا تھا کہ موت سامنے سے دیکھے تو کسی کو دکھ ہی نہیں رہا. وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یہاں تک کہ دل جو ہے کلیجہ منہ کو آنے لگا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اب تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی گمان پیدا کرنے لگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس کریٹیکل سچویشن میں تو مومنوں کو ہلا مارا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں دم بالکل جو ایسا ہلا دیا گیا کہ وہ ہل گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دیکھو واقعی میں آزمائش ایسی تھی، بس موت نظر آ رہی تھی. 12,000 کا لشکر ہے، پھر بنو قریظہ بدہدی کر دیا ہے، اب ان سے کون مقابلہ کر پائے. پھر لیکن وہ جو ڈائلاگ تھا منافق کا کیا ریاکشن تھا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور یاد کرو جو منافقین بکنے لگے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے. یہ مرض کیا ہے؟ یہ بائی پاس سرجری والا مرض نہیں، ہارٹ کی بیماری نہیں، یہ حب الدنیا جس کا سمبل ہے حب مال، وہ مرض ہے اسلام میں. تو جو پکے منافق تھے جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ، وہ تو سائڈ ہیں، کوئی بات نہیں. والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ابھی مرض ہے، یعنی منافق تو نہیں ہے لیکن دنیا کی محبت کی وجہ سے مرض میں مبتلا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ نہیں کیا مگر دھوکہ دیا، ہمیں سبز باغ دکھوا کے مروا دیا. جب خندق کھودی جا رہی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تھے؟ 3 چٹان پہ 3 بشارتیں تھی کہ نہیں، کہ ہم کو کسرا کے محل دے دیے گئے، ہم کو کیسر کے خزانے دے دیے گئے، ہم کو یمن کی چابی دے دی گئی. تو یہ لوگ آپس میں ڈائلاگ بولنے لگے سائڈ ہو کر کے کہ یہ دیکھ، کہتے ہیں کہ کسرا کے خزانے دے دیے گئے، کیسر کے کنگن دے دیے گئے. حالت یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، مدینہ بالکل جو ہے پیک ہے چاروں طرف سے. تو اس طرح مذاق اڑانے لگے اور اللہ کے رسول کے وعدے کے جو ہے بشارت کے جو ہے لائٹلی لینے لگے. پھر وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یاد کرو جب انہی میں سے ایک گروپ کہہ رہا تھا یا اہل یثرب، اسی وجہ سے یثرب ان کا پرانا نام ہے، یا اہل یثرب، اے یثرب والے، لا مقام لکم، آج اسٹینڈنگ کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، نہیں جم سکتے ہو، 12,000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو فرجو لوٹ جاؤ، جو رہیں گے وہ مارے جائیں گے. ہم لوگ کہیں گے بھائی ہم لوگ جنگ میں نہیں تھے، ہم کو معاف کر دو. اور پھر وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اب پھر ستم بالائے ستم، جو کمزور ایمان والے تھے وہ آ کر کے چھٹی مانگنے لگے. اب بہانہ کیا بنانے لگے؟ یا رسول اللہ ہمارا گھر جو ہے ویران ہے اور ہمارا گھر جو شہر کے بالکل بارڈر پہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جانے دیجیے وہاں پہ. جبکہ وہ گھر ویران نہیں تھے، وہ بارڈر کو سیف نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ہم یقولون ان بیوتنا عورہ، وہ کہتے تھے کہ بے شک ہمارے گھر جو بالکل جو ہے وہ اوپن ہے، وما ہی بعورہ، جبکہ وہ اوپن نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا، وہ نہیں چاہ رہے تھے مگر فرار چاہ رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے پورا راز فاش کر دیا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے ہوئے ہیں. اور یہ آپ دیکھیے کہ اعصاب پہ جو ہے ایک تو فوج کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس میں جو ہے ایڈ ہوتا جا رہا ہے، اور اپنے جو ساتھی ہیں وہ اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں جو منافق لوگ تھے، اور پھر جو کمزور تھے وہ چھٹی مانگنے لگے. تو آپ سمجھ جائیے کہ اس سے زیادہ کریٹیکل سچویشن ہو سکتا ہے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریشان تھے دم، لیکن ہل نہیں رہے تھے. نماز پہ نماز قضا بھی ہو رہی تھی لیکن میں جو ہے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑ رہے. اس بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ. وہ میدان چھوڑے گیا، وہ مسجد نبی میں آگے بیٹھے یا بارڈر پہ تھے. تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آزمائش بالکل کلائمیکس پہ چلی گئی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، اچھا ایک طرف برا ایک طرف، جتنے کریم صحابہ کرام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے چپک گئے، جتنے ایسے تھے وہ جو عبداللہ بن ابی کے فول میں چلے گئے. بالکل لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیے، وہ ان کو سمجھ رہے تھے کہ بد نصیب، وہ ان کو بے وقوف سمجھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آزمائش کا مقصد پورا ہو گیا، لیکن ہمارا جو وعدہ ہے مدد کا وہ تو پورا ہوگا، کون بال بےکر کرے گا. تب اللہ تعالیٰ نے کہا اب جو ہے میں مدد دکھاتا ہوں. وہ مدد کیسے آئی کہ بنو، اس میں کلائمیکس بھی آپ سمجھ لیجیے کتنا زیادہ ہو گیا تھا. وہ ایک واقعہ سے آپ کو پتا چلے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چاروں طرف سے معاملہ ہو گیا، بنو غطفان، قریش، خیبر، قریظہ، چاروں طرف سے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے سردار کو بلایا، سعد بن معاذ کو اور سعد بن عبادہ کو، اکیلے میں مل کر کے بولے کہ دیکھو ایک بات کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ اتنی فوجیں ہیں، ان سے ٹکر لینا پاسبل نہیں لگ رہا، تو ایسا کرو اگر تم لوگ چاہو تو بنو غطفان والے جو 6000 ہیں اس کو ہم جو ہے کوئی کچھ دے لے کر کے معاہدہ کر لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تم واپس لے جاؤ، یعنی ہم کہتے ہیں کہ مدینے کی پیداوار کے 50% ہم تم کو دے دیں گے ٹیکس کے طور پر، تم جو ہے ہمیں آج معاف کرو، چلے جاؤ۔ تو پھر قریش سے تو ہمارا تجربہ ہے لڑنے کا، 2 جنگیں ایسے لڑ چکے ہیں، تو یہ جو ہے ہم کر لیتے ہیں۔ وہ دونوں صحابی جو تھے انصار اور جو ہے انصار کے جو اوس خزرج کے جو سردار تھے، وہ دیکھے تو سن کر کے ہکا بکا رہ گئے۔ پھر ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ایک سوال کیا، یا رسول اللہ یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ اپنے طرف سے ہماری وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ ہمارے طرف سے اپنا ہے، اسٹریٹجک ہے۔ بولے یا رسول اللہ پھر آپ کا حکم ہے نا، اللہ کا حکم نہیں تو جانے دیجیے، اللہ کا حکم رہتا تو آمنا صدقنا، پھر اس میں تو چوچرا کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن آپ اگر ہماری خاطر ایسا کر رہے ہیں کہ ہم پہ سب لوگ ٹوٹ پڑے ہیں تو ہم لوگ کو بچانے کے لیے آپ جو ہے تھوڑے سے بےغیرتی والا جو آپشن استعمال کر رہے ہیں، تو آپ یہ کان کھل کے سن لیجیے کہ یہ لوگ تو جب مشرک تھے اور ہم لوگ بھی مشرک تھے، تو یہ لوگ جو ہے صرف میزبانی اور خرید و فروخت کے ذریعے سے ہمارا 1 دانہ 2 دانہ لے پاتے تھے، یعنی کبھی ہم مہمان بنا لیے تو دانہ ہم کھلا دیے، یا پھر خرید و فروخت کر کے ہمارا دانہ کھا پاتے تھے، ورنہ جو ہے یہ اگر اپنے آپ میں بہادر ہیں تو ہم لوگ خود بہادر ہیں اپنے آپ میں۔ کبھی بھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ یہ لوگ ہمارا 2 دانہ بھی بائی فورس لیے ہیں۔ جب ہم لوگ مشرک تھے تب، تو اب تو ہم لوگ ایمان والے ہیں، یہ مشرک ہیں، اب یہ سوچ رہے کہ ہم سے کوئی ٹیکس لے لیں گے طاقت کے زور پر، قسم خدا کہ دانہ نہیں تلوار دیں۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ کھل اٹھا کہ یار میں تو تمہارے لوگوں کو جیسے کہا تھا، نہیں ایسا کیا، بس جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی کیا، تو ابھی تو خالی ہم ڈیفینس کیا کہ جنگ ہوئی نہ ہو بھی جائیں گے تو پھر بھی ہم سنبھالیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہمت بڑھی کہ نہیں، ہمارے جو مین ہیں وہ ایک دم اڑے ہوئے ہیں، تو منافق کے کچھ بکنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے معاملہ یہاں تک آ گیا تھا کہ کمپرومائز کر لو کسی طرح سے، لیکن اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے معاملہ جو ہے ٹھیک کیا۔ وہ کیسے کہ بنو غطفان ہی میں سے ایک آدمی تھا، ان کا نام تھا نعیم بن مسعود بن عامر اسجعی، بڑا نام بتائیں کہ وہ بڑا کام کیا۔ وہ آئے بنو اپنے اس میں سے کیمپ میں سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل گئے، بھائی تو کدھر ہے؟ کہا کہ آپ عمر، ہاں تو تم کدھر ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتے کیا؟ کہا بول کس کام سے؟ کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنا چاہتا ہوں۔ بولے چلو ٹھیک۔ وہ اندر گئے، بولے یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور ابھی میرے آدمی میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، ابھی دل میں میری بات آئی ہے اور میں اندر سے مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو قریش والے کو بھی معلوم نہیں ہے، قریظہ والے کو بھی معلوم نہیں ہے، غطفان والے کو بھی معلوم نہیں ہے، تینوں سے میری دوست ہے، میں ملنسار آدمی ہوں، تو آپ بولیے تو میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، تو آپ جو جاب دیں گے ہم کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکیلا آدمی کیا کر پائے گا، یہ تو جنگ کی بات ہے، اس میں اکیلے تم کیا کر پاؤ، جاؤ اگر کچھ کر سکتے ہو تو ان کے اندر جو پھوٹ ڈال سکتے تو ڈالو، الحرب خود ہے، جنگ تو چال کا نام۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ پھر یہ نکلے، چپکے سے نکل کر کے بنو قریظہ والے کے پاس۔ بنو قریظہ والے کا ہے کہ مجھ کو پہچانتے ہو نا؟ کہ ہاں، ارے آپ غطفان کے ہیں اور بہت ملنسار ہیں، میں تمہارا خیر خواہ رہا ہوں گا نا، دوستی ہے کہ نہیں اپنی؟ ہاں بہت۔ تو بات سنو، تم لوگ تو معاہدہ جو ہے توڑ دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ تمہارے اتنے اچھے دوست تھے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا سمجھے کچھ؟ کیا ہوگا؟ کہا کہ تمہارا معاملہ اور قریش کا معاملہ الگ ہے، تم کو تو یہیں پہ رہنا ہے، تمہارے بیوی وال بچے ہی ہیں، تمہارا کاروبار ہی ہے، سب کچھ یہ ہے۔ قریش والوں کا تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو آئیں گے، فائٹنگ کریں گے، جیتیں گے ہاریں گے نکل لیں گے، رہنا تو تم کو ہے یہاں پہ۔ تو یہ لوگ جب چلے جائیں گے تو یہ تمہارے صاحب جو ہیں یہ تم کو بخشیں گے؟ ہاں یہ بات تو دھیان ہی نہیں دی ہم لوگ۔ اور یہ جو ہے قریش والے بس 2 ہاتھ کریں گے، جیسے جنگ بدر میں آئے 70 ادھر مرے چلے گئے، احد میں آئے 70 مرے ادھر چلے گئے،
ایسے ہی 2 ہاتھ کریں گے، ادھر کچھ زخمی ہوں گے، ادھر کچھ زخمی ہوں گے، ادھر کچھ لاشیں گریں گے، ادھر کچھ لاشیں کریں گے، چلے جائیں گے بنا فنش کیے ہوئے گیم. پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تو نہیں، اس نے وعدہ کیا ہے کہ بنا گیم فنش کے جائیں گے نہیں. تو وعدہ کیا ہے تو قریش کے وعدے کے کیا ہے؟ تو اب کیا کریں؟ کہا کہ جو ہے تم ان سے ایک وعدہ کے بجائے جو ہے نا زبان وبان کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس سے جا کے بولو کہ دیکھو ہم کو شک ہو رہا کہ تم گیم فنش کیے بغیر جاؤ گے یا گیم فنش کر کے جاؤ گے. اس کے لیے ہم تم پہ وشواس اسی وقت کریں گے جب تم ہم کو جو ہے 10-20 کڑیل نوجوان جو ہے وہ میرے حوالے کرو گے یرغمال کے طور پر، گارنٹی کے طور پر کہ بنا گیم فنش کیے گئے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے. گیم فنش کر دو گے تو پھر تمہارا نوجوان تمہارے حوالے. تو گارنٹی کے طور پر جو ہے کچھ خاندانی لڑکے ہمارے پاس رکھو. تب ہم کہا یہ بہت بہترین مشورہ ہے. کہا بس جب بھی آنے کہا کہ آپ اٹیک کرو فوراً کہنا پہلے جو ہے لا. پھر وہ ادھر سے آگے قریش کے پاس، قریش کو جو ابو سفیان کو سمجھا، یہی ساری باتیں کرنے کے بعد بولے تم کو معلوم ہے؟ کہا کیا؟ کب تک جنگ کرو گے؟ کہا بس اب بنو قریظہ والے شروع ہوں گے، وہ ادھر سے شروع ہوگا، ہم لوگ ادھر سے شروع ہو جائیں گے. جیسے وہ ادھر سے شروع ہوگا سارے مسلمان ادھر بھاگیں گے، ہم لوگ ادھر خندق پھاند دیں گے. کہا کہ کس تم بھول بھلیا میں ہو اور کس خام خیالی میں ہو؟ کہا کیا مطلب؟ ارے قریظہ والے وہ ڈر گئے، وہ اندر سے ہاتھ ملا لیے اپنے صاحب سے، اب معافی مانگ رہے ہیں، اب وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اب پھر وہ انہوں نے شرط لگایا ہے کہ ہم اس وقت تم کو معاف کریں گے جب تم دھوکے کے ذریعے سے قریش کے 10-20 نوجوان لے کر کے ہمارے حوالے کرو، تب جو تم بدعہدی کیے ہو اس کا ہم جو ہے خمیازہ معاف کر دیں. تو اب وہ کسی بہانے سے تمہارے 10-20 نوجوان مانگیں گے اور چپکے سے وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے. یہ بات ہے. ہاں اکرما بولے کہ جا کے تھوڑا ٹرائی کر کے دیکھو. یہی بات جا کر کے غطفان والے کو بھی بولے. اکرما بن ابی جہل یا بنی قریظہ، یا بنی قریظہ، کیا بات؟ بس بولے کہ آپ جو ہے شروع ہو جاؤ. سنیچر کی رات تھی، کل جو ہے اٹیک کر دو. یہ کعب بن اسد جدا کا نہیں، کل سنیچر ہے، سنیچر کو ہم لوگ جنگ نہیں کرتے. اب تم کو معلوم ہے کہ جو لوگ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس کا کیا انجام ہوتا ہے. کہا کہ سنیچر میں تو پھر اتوار. کہا نہیں، اب بات جو پھر سے ہوگی. کہا کیا؟ اگر تم لوگ گیم فنش کے بغیر چلے گئے تو ہمارا کیا؟ کہا ایسا ہوگا ہی نہیں. کہا ہوا تو گارنٹی کیا ہے؟ کہا گارنٹی کیا؟ بس دیکھ رہو اتنا فوج ہے کہ اس میں کیا بچا ہے. کہا نہیں، پہلے 10-20 نوجوان ہمارے حوالے کرو تبھی جا کر کے ہم جو تم پہ وشواس کریں. اور جو ہے بات اس کو سمجھ میں آ گئی اکرما کی. جو ہے نعیم بن مسعود نے کہا بات بالکل وہی ہے کہ یہ چپکے سے لینا چاہتے ہیں، اب محمد سے حوالے کر دیں گے، وہ گردن اڑا دیں گے. اور دوڑا دوڑایا، ارے نعیم بن مسعود کی بات بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. لہذا دونوں میں پھوٹ پڑ گیا اور دونوں جو ہے ایک دوسرے پہ وشواس نہیں کیے، تیار نہیں. تب تقریباً 1 مہینہ جب ان کا ہو گیا تو یہ لوگ تو تیاری سے آئے نہیں تھے، 1-2 دن کی تیاری تھے. اس میں بھی جو ہے بنو قریظہ والے جو ہے سپلائی لائن جو جاری کیے ہوئے تھے، اونٹ وغیرہ ڈیلی بھیج رہے تھے ذبح کرنے کے لیے. اس میں سے 20-25 اونٹ جو مسلمانوں نے پکڑ کر کے رکھ لیے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے نعیم بن مسعود کے بعد ان کی حالت خراب ہو گئی. لیکن 1 مہینے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تو اس سے سپلائی توڑا ہوں، اب ان کو یہاں سے ہی بھگا دیتا. وہ کیا ہو کہ رات میں اچانک جو ہے ایک طوفانی ہوا چلی، اور سردی کا موسم تھا، اتنی تیز ہوا چلی کہ خیمے وغیرہ الٹ گئے. جو ہے جو دیگچی وغیرہ جو تھی وہ چولہے پہ وہ سب الٹ پلٹ کر کے کہاں، یہاں تک کہ خیمے کی جو کھوٹی وغیرہ تھی وہ بھی اکھڑ گئی. اتنی تیز سن ہوا، آگ وغیرہ بجھ گئے. لہذا جو سب کو ٹھنڈی لگ رہی ہے، حالت خراب ایک دم. یہاں تک کہ 4-5 بجے رات میں جاتے جاتے بس ابو سفیان کی ہمت جواب دے کہ بھائی 1 مہینہ ہو گیا ہے، اب جو خیمہ وغیرہ بھی اٹھ گیا ہے، ٹھنڈی بہت تیز لگ رہی ہے، ہوا بہت تیز چل رہی ہے، آگ تاپنے کے لیے بھی نہیں ہے. اب دیکھو ہمارا مشورہ ہے کہ میں چلتا ہوں، اب دیکھا جائے گا بات. سب لوگ نہیں رکو، کہ نہیں میں چلتا ہوں. اب جس کا آنا ہو نہیں تو میں چلا. اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک آزمائش کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مورچہ لیے ہوئے تھے، ہوا تو دونوں طرف لگ رہے تھے، لیکن ادھر زیادہ تھی کیونکہ فرشتے کے ہوا تھے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں 12 بجے رات میں یا 1 بجے رات میں کہے صحابہ کرام کو تم میں سے کوئی جائے اور دشمن کے خیمے میں جا کر کے پتہ لگا کر کے آئے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. اتنی ہوا میں ان کی ہمت جا رہی کہ نہیں, ٹوٹے گی نہیں. کوئی صحابی نہیں اٹھ رہے. پھر بولے کوئی جاؤ اور جو ہے پتہ لگا کر کے آؤ. صاحب جو ہے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو تو ہم لوگ جو ہے سر اونچے کرتے تھے کہ تاکہ ہم دکھ جائیں تو ہم کو بھیجیں. لیکن یہ اتنا کریٹیکل تھا, اتنی ٹھنڈی لگ رہی تھی سب لوگوں کو, چونکہ 1.5-2 مہینہ سے یہ مہم چلتے آ رہا تھا, خندق کھودنا پھر 1 مہینہ کا محاصرہ, کہ ہر آدمی اپنے چہرہ پیچھے کر رہا تھا. سب موجود تھے, یعنی جتنے بھی جو ہے آپ سوچ سکتے ہیں, لیکن کوئی ہل نہیں رہا. یہ 3 مرتبہ بولے اٹھو جاؤ کوئی پتہ لگا کر کے آؤ. لیکن جو ہے نعرہ لگانا آسان ہے, پریکٹیکل میں اترنا. تب بولے حذیفہ بن یمان اٹھو اور جاؤ. کہتا ہے کہ میں تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب تو بائی نیم آرڈر آ گیا. اس میں تو آپشن تھا کوئی اٹھے بھائی, تو اس میں تو ہر کو گنجائش تھی. اب تو بائی نیم آیا, میں نے چادر سنبھالی رہا. اور باقی میں اتنی ٹھنڈی تھی کہ آپ سمجھ جائیے کہ جو آدمی جان دینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشارے پہ تیار ہوتے ہیں, تو یہ صرف اس دکھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ سچویشن کتنا کریٹیکل تھا, ٹھنڈی کتنی زیادہ تھی. تو پھر وہ کہے کہ میں اٹھا, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ موزانہ انداز میں جیسے میں ریڈی ہوا اور 1 قدم بڑھایا کہ میرے جسم سے ٹھنڈی غائب ہو گئی. اب یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا. جب تک وہ تیار نہیں ہوئے تھے آزمائش کے طور پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا. جیسے میں ریڈی ہو گیا ویسے ہی جو ہے وہ ٹھنڈی غائب. میں اندر گیا ایک دم, اندھیرا تو تھا ہی, لیکن وہ لوگ بھی جو ہے بڑی سسٹمیٹک جو ہے کسی طرح کیے تھے کہ بیچ میں کوئی جو ہے گھس تو نہیں گیا مسلمان. اور کوئی جو ہے اب ہر کی رائے بدل لے, کسی کی رائے ہے کہ نہیں رہا جائے, کسی کا بھائی چلا جائے, کیا کریں گے, نہیں برداشت ہوگا, اور ٹھنڈی پڑ گئی تو کیا, یہ سب. تو کوئی پازیٹیو بول رہا, کوئی نگیٹو بول رہا. تو اسی بیچ میں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ سب لوگ کہا کہ بھائی دیکھو کوئی مسلمان تو نہیں گھسا ہوا, گھسپیٹی تو نہیں ہے, تو اپنے بغل والے سے نام ہم پوچھ لے تھوڑا سا. تو سب لوگ اپنے بغل والے سے پوچھنے لگے تو کون, نام بتا. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے آفینس ہی کر دیا. میں سامنے والے کے بغل والے کا, تمہارا نام کیا, کہا ہے میرا نام ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس طرح سے میں نے اپنا جو ہے اٹیک کر کے جو ہے اس کو دبا دیا. تو اب 12,000 کا لشکر ہے تو اس میں تو کوئی کسی کا نام نہیں جانتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے بہت کریٹیکل ہوا. 5-6 بجے بھور میں جو ہے وہ ابو سفیان نے کہا کہ بھائی میں نکلتا ہوں, اب تم لوگ اپنا جانا. جب لیڈر نکل گیا تو پھر بچا. تو اس لحاظ سے سارا جو ہے ایک ایک کر کے سب لوگ اپنا اپنا خیمہ اٹھائے اور وہاں سے نکل گئے. فجر نماز پڑھ کر کے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اندھیرا چھٹا ہے تو دیکھا رہی پورا میدان ہی ایسے لگا کہ جو ہے جلسہ ختم ہوا ہے. کیسے پنی وغیرہ جو ہے, ارے چلا. تب سب لوگ جھوم کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ پہ جو وشواس تھا وہ جو ہے ایک دم کلائمیکس پہ پہنچ گیا. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا تھا, یا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تمہارے پاس فوجیں آ گئی تھیں, بہت سارے جو آرمیز آ گئے تھے. فارسلنا علیہم ریحا, اور ہم نے ان پر جو ہے ہوا کو مسلط کر دیا, طوفانی ہوا بھیج دیا. اب جنودا لم تروا, اب وہ فوج بھیج دی جو تم دیکھے نہیں, یعنی فرشتے گئے اور ان کے جو ہے ڈی مورلائز کی, ان کے جو ہے ہمت کو جو ہے ختم کیے, تب جا کر کے وہ چلے گئے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا. تو یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے 1 مہینے کے محاصر, شوال میں یہ معاملہ شروع ہوا اور ذی قعدہ میں یہ معاملہ ختم ہوا. تب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک معاملہ یہ ہوا کہ ایک جو انصار میں سے جو اوس کے جو سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ, وہ جب بارڈر پہ پیٹرولنگ کر رہے تھے تو اس میں جو ہے ان کو ایک تیر آ کے لگ گئی. تیر لگے تو وہ ہاتھ کے بالکل جو ہے مین نس پہ لگ گئی اور خون بہنا جو بند نہیں ہو رہا تھا. اب وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہ اگر جنگ اور باقی ہے قریش والوں سے تو ہم کو زندہ رکھ, اور جنگ اگر ختم ہو گئی ہے تو ہم کو اسی میں شہادت دے دے, تیرے راستے میں شہادت کی موت مجھے زیادہ عزیز ہے. تو یہ بعد میں آپ کو کام آئے گی, اس لیے میں بتایا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے ام سلمہ کے مکان پہ آئے اور کافی دن کے تھکے ہوئے بھی تھے, تو غسل فرمانے لگے. گرد غبار یہ سب, تو غسل فرما ہی رہے تھے کہ اتنے ہی میں جبریل علیہ السلام آ گئے.
کہا ارے آپ غسل فرما رہے, کپڑا وپڑا ہتھیار اتار دیے. ہاں بس جنگ فنش ہو تو گئے وہ لوگ. کہا ٹھیک ہے, وہ گئے, قریش والے گئے, غطفان والے گئے, یہ بنو قریظہ والے کا کیا؟ یہ جو معاہدہ توڑے تھے, بدعہدی کیے تھے, ان کی سزا نہیں ملے گی اس کو؟ میں تو ابھی ہتھیار اتارا ہی نہیں, ابھی تو دوڑا کر کے ادھر آ رہا ہوں. بس اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے کہ ان کا کام جو ہے لگے ہاتھوں نہیں پڑ دینا ہے. لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظہر کے ٹائم میں جو ہے غسل کر رہے تھے. ظہری کے ٹائم میں ایک صحابی کو بولے جا کے اعلان کر دو کوئی آدمی عصر کی نماز نہیں پڑھے گا سوائے بنو قریظہ پہنچے. جس کو بھی اللہ رسول کی اطاعت ابھی تک کرنے کی ہمت ہے تو ریڈی ٹو گو. لہٰذا آپ سمجھیے کہ 1.5 مہینہ کی مشق کمپین کے بعد پھر آرڈر ملا کہ نہیں, بنا سانس لیے پھر آگے چلنا. اب بنو قریظہ کا بھی 25 دن تک چلا معاملہ. ہمارے تو 3 دن کا اجتماع ہوتا تو حالت خراب ہو جاتی. اب اس کے بعد تو گھر خالی کہیے کہ پلیٹ یہاں سے یہاں رکھ دو, تب بھی کہتے ہیں تم رکھ دو. پھر آدمی نہیں, ابھی بنو قریظہ والے اتنے آسان نہیں تھے. ان سے بھی جو ہے پورا یہ تھا کہ ان سے جنگ ہوگی, ہماری بھی لاشیں گریں گی, ان کی بھی گریں گی, تب فتح ہوگی. وہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, لیکن اتنے نرم چارہ نہیں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, بس لگے ہاتھوں ان کو کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اسٹیٹمنٹ دیے کہ کہا کہ کوئی اثر نہیں پڑے گا سوائے بنو قریظہ پر. لہٰذا سب لوگ اپنے اپنے حساب سے نکلے, جس کو جیسے تیاری تھی نکلتے گئے. اسی میں ایک معاملہ ہو گیا کہ اثر کا ٹائم ہو گیا راستے ہی میں, ابھی بنو قریظہ پہنچے ہی نہیں تھے. تو صحابہ کرام میں 2 اوپینین ہو گئے. کسی نے کہا کہ بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مفہوم کیا, یہ سمجھو. کہنے کا مطلب کیا تھا, جلدی نکلو گھر سے, ورنہ یہ بنو قریظہ کی زمین کی کوئی تقدس نہیں ہے کہ وہیں عصر کی نماز پڑھی جائے گی. کہنے کا مطلب سمجھو کہ وہ جلدی نکلنے کے لیے بولے ہیں, لہذا نماز کیوں قضا کریں گے, اب یہاں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں پھر پہنچ جائیں گے. 5:10 پہ پہنچنے کے بجائے 5:20 سے پہنچیں گے. لیکن کچھ لوگ جو ہے کہ نہیں, لفظ کیا ہے, لفظ یہ ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھے گا سوائے بنو قریظہ پہنچ کے, لہذا قضا ہو. وہ لوگ عشاء کے بعد پہنچے تو عشاء کے بعد عصر کی نماز پڑھے. تو اب یہ راستے میں جو اختلاف ہو گیا تو یہ بات رپورٹنگ ہوگی کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات رپورٹنگ ہوئی, یا رسول اللہ راستے میں ہم لوگ اختلاف جو ہے دوسرا مسئلہ کی چھڑ گیا. یہ کہہ رہے تھے پڑھ لو, یہ کہہ رہے نہیں پڑھو, آدھے پڑھے آدھے نہیں پڑھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سن کر مسکرا دیے, یعنی دونوں کا اپروول مل گیا کہ دونوں نے صحیح کام کیا. تو یہ بہترین اگزامپل آپ کو لائف میں مل گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلے میں ایک ہی کوئی صحیح ہوگا, 2 کیسے صحیح ہو سکتا ہے, تو یہ دونوں کیسے صحیح ہوگا, ایک نے وہیں پہ پڑھے ایک نے عشاء بعد پڑھے. تو اس لحاظ سے کوئی ضروری نہیں کہ ہر مسئلے میں جو ہے ایک ہی صحیح ہو, اس میں جہاں تک گنجائش ہو وہاں تک جا سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ ہم بنو قریظہ آپ کو بتائیں گے, اور جو دوسری چھوٹی موٹی جنگ رہے گی وہ بتانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح صحابہ کرام کو مصیبت میں آزمائش میں ڈٹنے کا اور اڑنے کا جو ہے ہمت اور حوصلہ دیا, ویسے ہی ہم لوگوں کو دین کے راستے میں استقامت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ آزمائش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اہم سنت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ ہم ہر کو آزمائیں گے, ہر کو آزمائیں گے, ہر کو آزمائیں گے. یعنی جنت میں آدمی جائے گا ہی آزمائش کے پل صراط کو کراس کر کے. اور آزمائش کیا ہے, یہ چھوٹی موٹی آزمائش تو میں بار بار دھیان دلاتا ہوں, جو ہندو مسلمان سب کو آتے ہیں, بیٹا مر گیا, بیٹی بیمار پڑ گئی, بیوی کو کچھ گیس میں جل گئی, یہ سب تو ہندو مسلمان سب کو لگے رہتے ہیں. آزمائش وہ جو پیور ایمان کے راستے میں, دین کے غلبے کے راستے میں, سچ بات بولیں گے آپ کو نقصان ہوگا, لیکن خدا کے لیے آپ کو سچ بات بولنی ہے. ایک بات آپ کے پاس سچائی ہے, سچ بات بولیں گے دشمن کا فائدہ ہو جائے گا. آپ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ایسے جو ہے آزماتے ہیں, اور پھر جب آزمائش سے جو نکھر کے آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پھر اپنی حکومت دیتے ہیں, تاکہ پھر کچھ دنوں تک ہمارا دین بدنام نہ ہو, اور پھر دین جو ہے کام اچھا کرے. ورنہ بنا آزمائش کے اگر ہم دین ہاتھ میں دے دیں گے تو پھر سمجھ لو کہ کھرے کھوٹے کے ہاتھ میں دین چلا جائے گا, اور دین جو ہے نام پیدا کرنے بجائے اور بدنام ہو جائے گا. اس لحاظ سے ہم بنا آزمائے, بنا کھرے کھوٹے کے تمیز کیے ہوئے ہم جو ہے اپنی حکومت جو ہے, خلافت جو ٹرو خلافت ہے, وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتے ہیں, چاہے اس کے لیے 100 سال 500 سال 1000 سال کیوں نہ لگ جائے. نہیں لینا نہیں لو, لیکن دیں گے تو پیور کے ہاتھ میں دیں گے. تو پیور بنو,
تو ہمارا وعدہ تمہارے لیے ہے، پیور نہیں بنو گے تو ہم گھٹیا لوگوں کے ہاتھ میں ہم نہیں مر، ٹاٹ کے بستر پہ ہم مخمل نہیں لگائیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کے لیے اٹھو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کے لیے اٹھے گا، اور اگر تم نہیں ہوگے تو نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی جو حالت نہیں بدلے گا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اگر آج بھی مسلمان جو ہے تیار ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے جذبے کے تحت آگے بڑھے تو کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں کسی بھی ملک کی کوئی وقت نہیں ہے، 0% اس کی ویلیو نہیں ہے، چاہے وہ پیسے میں کتنا ہو، مین پاور میں کیا، ایٹم بم بھی رکھا ہو تب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ IMF کے پاس جب بھیک مانگنے جاتا ہے پیسہ نہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے افغانستان میں جو ہے جو اللہ پہ بھروسہ کر کے جو ہے نیٹو کے فوج کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، ان کے لیے جو ہے پتہ چلا کہ امریکہ بہادر جو ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، جس کو ٹیررسٹ جو گھوشت کر دیا تھا UNO کے ذریعے سے، اس سے کہہ رہا کہ بھائی صلح کرو ہم سے۔ پھر 18 تاریخ کو صلح ہونے والی، پھر ایک معاہدہ ہونا ابھی پاکستان میں ہونے والا، پھر جو ہے 25 تاریخ کو قطر میں ہونے والا، اور طالبان ایک شرط کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے کہ معاہدہ بات چیت کرنی ہے تو افغانستان کے کسی بھی گورنمنٹ سے میں بات نہیں کروں گا، 1 to 1 مجھ سے بات کرو، میری اور تمہاری جنگ ہے، ہم تم کو ہرائیں، دوسرا نہیں ہرایا۔ یا اشرف غنی وغیرہ جہاز میں آئے تھے، جہاز میں پیک کر کے لے جاؤ، ہم ڈیسائیڈ کریں گے تم کو رہنا یا نہیں رہنا، جانا ہے تو عزت کے ساتھ جاؤ، نہیں تو یہاں پہ مار کھانے کے لیے برداشت۔ اب آپ دیکھ لیجیے کوئی حساب کتاب میں آنے والی بات ہے؟ کہاں سے وہ بچ گئے، کہاں سے سپر پاور کو جو ہے حالت خراب کر دیے، کہاں سے سپر پاور جو ہے ساری دنیا کی جو ہے نیٹو کے جو ہے 58 ممالک آ گئے، پورے پیسے کے بچھاڑ دیے، یہاں تک امریکہ غریب ہو گیا اور وہ ڈٹ گئے۔ تو سورہ احزاب جو ہے جنگ احزابی کا نقشہ وہاں تھا کہ نہیں تھا؟ ایک مسلمان ملک بھی ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مدد تو دور کی بات ہے، مدد تو اب جو ہے لوگ شروع کیے جب دیکھے کہ یہ ہارنے والے نہیں، تو ان سے تو سمجھے کہ جنگ بدر بھی ہو چکی ہے، جنگ احد بھی ہو چکی ہے، جنگ خندق بھی ہوگی۔ جنگ بدر انہوں نے جو ہے کس سے کیا تھا؟ برطانیہ والوں سے۔ جنگ احد انہوں نے رشیا والوں سے کیا۔ لیکن یہ امریکہ جو آیا تھا، یہ تو کہا تھا میں اکیلے نہیں آؤں گا، میں تو 58 ممالک نیٹو کے ساتھ آؤں۔ اب پاکستان جو ہمیشہ کا دوست تھا وہ بھی دشمن بن گیا تھا۔ اب پرویز مشرف جو اپنے آپ کو جو جرنیل سمجھتا تھا، وہ بھی بتاشے کے طور پر ایک کال پہ بیٹھ گیا تھا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے جو ہے ہر جگہ معاہدے ہو رہے ہیں، اور صرف معاہدے جو کامیاب نہیں ہو رہا وہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ جو اپنے اصول پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے شرط مانو تو ہم آئیں گے حکومت میں، نہیں مانو گے تو ہم نہیں کریں گے۔ بات جاری رکھو، بات جاری رکھنے سے ہمارا کیا، ہمارا گھاٹ فائدہ کیا ہے؟ تم جو ٹیررسٹ کا لیول لگائے وہی صاف ہو رہا دھیرے دھیرے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا ہم بات تو کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بات کامیاب ہو پھر بھی ہم کامیاب ہیں، نہیں ہو تب ٹیبل پہ تو تم بیٹھا دیے نا، ٹیبل پہ بیٹھا دی، اس کا مطلب میں ٹیررسٹ نہیں ہوں، ورنہ یہ دنیا کا کون سا اصول ہوگا کہ تم ٹیررسٹ سے بات کرنے جا رہے ہیں؟ ٹیررسٹ کو تو ختم کرنا چاہیے، تم بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں۔ اور اگر تم مان لو کہ میں ٹیررسٹ نہیں ہوں تو پھر وہ 45,000 لوگ جو مارے گئے افغانستان میں ہمارے تمہارے درمیان جنگ میں، تب اس کے ذمہ دار تم مانے جاؤ، کیونکہ جب میں ٹیررسٹ نہیں تھا تبھی تو تم جنگ کیے نا۔ تو اب امریکہ اتنا بری طرح پھنسا ہوا ہے، لیکن وہ امریکہ کا جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گیا ہے، وہ کہتا کہ بھائی کوئی بلیم عزت نہیں ہے، امریکہ فرسٹ، ہم کاروباری آدمی ہیں، ہم فائدہ نقصان دیکھتے ہیں، ہمارا جو ہے بزنس کا لاس ہو رہا، پیسے کا لاس ہو رہا، ہم نہیں جانتے، تم معاہدہ کرو، جان چھوڑو، بخشو۔ لیکن پوری دنیا اڑی ہوئی ہے، نہیں کہ آپ چلے جائیے گا تو کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کسی کا کچھ ہو تو ہم کیا کریں۔ وہ جو ہے نارتھ کوریا والے سے بھی جو مل رہا، کیم جون ان سے، ادھر ان سے بھی مل رہا تاکہ ان کے جان۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی 17 سال کے بعد جو ہے ایک حیثیت دیا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ آج بھی پورا ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ تھا کہ اسی وقت پورا ہو رہا، آج بھی نگاہ ہونی چاہیے دیکھنے والی۔ اور آپ کو ایک میں جملہ بتاؤں کہ ان کی حیثیت کتنی ہے دنیا میں، آپ کو معلوم ہے؟ یا افغانستان کے لوگوں کی حیثیت کتنی، خاص طور سے طالبان کی حیثیت کتنی ہے؟ آپ اس کو ویڈیو میں کاٹ بھی دیجیے گا تب بھی چلے گا، لیکن آپ کے لیے میں سنا دے رہا ہوں کہ جب یہ ٹاپی جو بن رہا تھا نا،
پائپ لائنیں گزر. ترکستان میں گیس بہت زیادہ ہے. اب ہم انڈیا جو ہے وہ گیس کا بھوکا ہے کیونکہ یہاں پبلک بہت زیادہ ہے, تو وہاں سے جو ہے یہاں گیس آنا ہے. اب وہ جو ہے دو ملک بیچ میں پڑ رہے ہیں, ایک افغانستان بیچ میں پڑ رہا ہے, ایک پاکستان بیچ میں پڑ رہا ہے. تو اس لحاظ سے ٹاپی بنا گیا, ٹی سے ترکستان, اے سے افغانستان, پی سے پاکستان, آئی سے انڈیا, تو ٹاپی ایک نام دیا گیا. اب وہاں سے ایک پروجیکٹ تیار ہوا کہ ترکستان سے گیس پائپ لائن چلے گی, انڈیا میں سپلائی ہو, اور دونوں کو جو ہے رائلٹی دے دیا جائے گا, پاکستان کا افغانستان. لیکن اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ آیا کہ بھائی یہ افغانستان میں طالبان سے کون بچائے گا اس کو. تو ان سے جب بات کی گئی نا کہ بھائی پہلے ان سے سیفٹی لے لو ورنہ وہ تو بم سے اڑا دیں گے, تو انہوں نے کہا کہ آپ بنائیے, ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بنا سکتے. تو لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ ارے آپ جیسا خونخوار آدمی سب جو ہے اور اتنا اچھا کام ہونے دینے جا رہے ہیں. کہا کہ نہیں آپ بنائیے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم کو پیسہ نہیں بھی آ گیا پھر بھی چلے گا, کیونکہ بعد میں تو ہم کو ہی کام آنے والا ہے, بعد میں تو رائلٹی ہم ہی کو ملے گی. تو یہ بات اتنی اہم نہیں تھی. میں ایک کلاس میں ایک ٹیچر جو ہے یہ ٹاپی کا پورا فارمولہ سمجھا رہا تھا, تو اس میں کسی بچے نے سوال کیا اپنے ٹیچر سے کہ سر یہ جو ہے ٹھیک ہے وہ وشواس دلا رہا ہے کہ میں آپ کے پائپ لائن کو نہیں چھیڑوں گا, تم بنا لو, لیکن اس ٹیررسٹ کے بات پہ کیا بھروسہ, پورا پروجیکٹ تیار ہونے کے بعد پھوڑ دے تو نقصان تو بہت زیادہ ہو جائے گا نا. کہ ایک ٹیررسٹ نے کہہ دیا کہ بنا لو میں کچھ نہیں کروں گا تو کیا بھروسہ اس سے. تو ٹیچر نے کہا کہ بیٹے یہ لوگ بول دیتے ہیں نا تو پھر جو ہے بات ان کی پتھر کی لکیر ہوتی ہے, یہ بول دیا نا تو آپ گارنٹی کی ضرورت نہیں. جب آپ سمجھ جائے کہ ان کا کیریکٹر کا کتنا مسئلہ ہے, اور صرف ان کے بولنے پہ ٹاپی بنے گی, جبکہ پوری دنیا میں ایک دوسرے پہ وشواس نہیں ہے کسی کو. رفال کے معاملے میں کتنے جو قانون نکل کے آ رہے ہیں, سوورنٹی نہیں تھا, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, لیکن ادھر یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ ایک لفظ بول دیا تو بول. کتنے جو ہے میڈیا والے اب بات آ رہی ہے, جب وہ سب لوگ فری ہو گئے ہیں تب آپ بات کھل کھل کے آ رہی ہے کہ یہ لوگ تو ایسے تھے کہ عورتیں اگر جو ہے چلی جاتی تھی اپنے لباس میں تو کہتے تھے کہ گورا چٹا لڑکا جوان وہ جو ہے ہم لوگ کیا جو بھاگتے اپنا چہرہ جو نیچے کر لیتا, نگاہیں نیچے کر لیتا, ہم لوگ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا, اگر ہم لوگ پھر شرما کر کے ہم لوگ کپڑا لیتے. تو اس طرح سے جو ہے کیریکٹر والے آدمی جب رہتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا زیادہ گڈ طالبان, بیڈ طالبان, یہ وہ کرانے کے, لیکن کچھ نہیں ہونے والا. 17 سال کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ ان سے معاہدہ ہو رہا ہے. معاہدہ کب ہو کیا ہو وہ دیکھنے کی بات ہے, لیکن کم سے کم میں جو یہ بتایا کہ جنگ احزاب کا معاملہ جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی وقت اللہ کی مدد آئے. اللہ تعالیٰ بھرپور آزمائش کے بعد جب آدمی وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے, تو ہمیشہ آپ کو بھی آج دیکھنے کو مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جو ہے ایک ملک والے کھڑے ہو گئے ظالم امریکہ کے سامنے تو ان کو اللہ کی مدد آ سکتی ہے, تو پھر پوری امت اگر کھڑی ہو جائے تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ سکتی. دنیا کا سب سے بڑا گنڈا نمبر 1 اگر کوئی تھا تو وہ بش تھا, اور دنیا کا سب سے بڑا ظالم نمبر 1 اگر کوئی ملک ہے تو وہ امریکہ ہے. پوری جو ہے ملک کو تباہ کر دیتا ہے, پورا عراق کو تباہ کر دیا, پورا لیبیا کو تباہ کر دیا, پورا شام کو تباہ کر دیا, پورا افغانستان کو تباہ کر دیا. اس کو تو ایک ہاتھ میں جو ہے اگر اس کے دامن کو نچوڑے نا تو خالی خون ہی گرے گا. اب وہ لوگوں کو جو در سکھاتا ہے کہ انصاف کیا ہوتا ہے, امن کیا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے چور بولے زور سے وہ ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن مسلمانوں کو جو ہے ڈیسیزن تو لینا پڑے گا کہ بھائی تم خدا سے ڈرتے ہو یا مشین سے ڈرتے ہو. اگر خدا سے ڈرتے ہو تو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت ملے گی, اور مشین سے ڈرتے ہو تو یہاں بھی ذلت وہاں بھی ذلت. جیسا کہ آپ دیکھ لیجئے ملا عمر کی جو ہے اس کی بھی موت ہوئی, اور پھر جو ہے پاکستان کا جو جرنیل تھا کیا نام تھا, مشرف, اس کی کیا عزت ہے آپ دیکھ لیجیے. ابھی تو جب طالبان کا معاہدہ وغیرہ ہو جائیں گے, اس کی حکومت بنے گی, تب پھر ملا عمر کی جو ہسٹری لکھی جائے گی اور جو اس کی عزت بنے گی وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ابھی تو بات دھیرے دھیرے نکل کے آ رہی. تو اس لحاظ سے امت مسلمہ اگر جو آج بھی جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے
شریعت کو جو ہے اپنا ٹارگٹ بنائے، خدا کے دین کو مدد کے لیے اٹھے تو خدا کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا نشأۃ ثانیہ ہمیں بھی دکھائے اور ہمارا بھی اس میں کنٹریبیوشن کرائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ٹوٹے پھوٹے عمل ہو اس کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔